تقریباً ایک دہائی سے بھی زائد عرصے سے قومی ایئر لائن کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ موجودہ حکومت سے قبل نگراں حکومت اور نگراں حکومت سے قبل پی ڈی ایم حکومت نے بھی پی آئی اے سمیت خساروں میں ڈوبے ہوئے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے کئی دعوے کیے، لیکن یہ کام ہمیشہ اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے برابر ہی ثابت ہوا۔ وفاقی کابینہ کے نجکاری کمیٹی برائے ملکیتی ادارے نے 5 سال میں 24 اداروں کی نجکاری کی منظوری دے دی ہے۔ نجکاری کمیشن کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیگر ایس او ایز کو شامل کرنے کا فیصلہ درجہ بندی کی تک کیا جائے گا۔ منافع کمانے والے اداروں کی نجکاری پر بھی غور کیا جائے گا۔ اعلامیے کے مطابق اسٹریٹجک کے علاوہ دیگر ایس او ایز کو بھی سی او پی کے سامنے رکھا جائے گا، جبکہ او جی ڈی سی ایل کے شیئرز پیٹرولیم ڈویژن کو منتقل کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جن اداروں کی نجکاری کی جائے گی ان میں 8 بجلی کی تقسیم کار کمپنیز، جام شورو جنریشن کمپنی، پاکستان ٹیکسٹائل کمپنی، اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن اور ٹیلی کام انڈسٹری شامل ہیں۔ چیئرمین نجکاری کمیشن کی طرف سے دی جانے والی تاریخ زیادہ دور نہیں ہے اور تقریباً 1 ماہ بعد 1 اکتوبر کو یہ صورتحال واضح ہو جائے گی۔ پی آئی اے کی بڈ کے لیے 6 کمپنیز کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ ان کمپنیز میں فلائی جنا، ایئر بلو، عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ اور مزید کمپنیز شامل ہیں۔ سیکرٹری نجکاری کمیشن نے بتایا کہ پی آئی اے اس وقت جس طرح چل رہی ہے سمجھیں کہ چل ہی نہیں رہی ہے۔ جو پی آئی اے خریدے گا اسے پہلے سال پی آئی اے چلانے کے لیے 80 ارب روپے خرچ کرنا پڑیں گے۔ جو کمپنی پی آئی اے خریدے گی اسے 200 ارب روپے کا تو صرف قرض ہی ادا کرنا ہوگا اور 40 کروڑ روپے جہازوں کی مرمت اور دیگر امور پر خرچ کرنے ہوں گے۔ پی آئی اے کا خسارہ اس وقت 500 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ 2010 کے بعد پی آئی اے نے نقصان کرنا شروع کر دیا تھا۔ پی آئی اے کو چلانے کے لیے حکومتی سبسڈی کی ضرورت بڑھتی گئی۔ 2016 کے آخر تک پی آئی اے پر 3 ارب ڈالر کا قرض تھا، جو 2018 کے آخر تک بڑھ کر 3.3 ارب ڈالر تک پہنچ گیا تھا۔ سیکرٹری پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے مطابق 2015 کے بعد پی آئی اے نے 500 ارب کا بڑا نقصان کیا ہے۔ اگر 2015 میں پی آئی اے کی نجکاری ہو جاتی تو یہ نقصان شاید نہ ہوتا۔ پی آئی اے اس وقت 850 ارب روپے سے زائد کا مقروض ہے، جبکہ اس کے اثاثوں کی مالیت صرف 161 ارب روپے ہے۔ قومی ایئر لائن کو صرف سال 2023 میں ہی 75 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ نگراں دور حکومت میں اس وقت کے وزیر نجکاری فواد حسن فواد نے کہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا کام 98% مکمل ہو چکا ہے اور نئی منتخب حکومت کے آتے ہی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے گی، جبکہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مارچ میں بھی پی آئی اے کی نجکاری پر عمل درآمد کے لیے حتمی شیڈول طلب کیا تھا اور پہلے جون اور پھر اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، لیکن ابھی تک نجکاری کا عمل مکمل نہیں کیا جا سکا ہے۔ سیکرٹری نجکاری کمیشن عثمان باجوہ نے سینٹ کمیٹی برائے نجکاری میں پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت نے سب کچھ کر لیا ہے، لیکن پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کرنے والے فی الحال مزید تفصیلی جائزہ لینا چاہ رہے ہیں۔ عثمان باجوہ نے یہ بھی کہا تھا کہ پی آئی اے خریدنے کے لیے سب سے پہلے 8 کمپنیز سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد 6 کمپنیز نے کوالیفائی کیا۔ اس وقت صرف 2 کمپنیز یعنی ایئر بلو اور بلو ورلڈ سٹی پی آئی اے کی خریداری میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سیکرٹری نجکاری کمیشن نے کہا کہ کمپنیز ابھی پی آئی اے کے خسارے اور قرض کی ادائیگیوں کا جائزہ لے رہی ہیں اور تھوڑا وقت مانگ رہی ہیں۔ اگر ایسے ہی عمل جاری رہا تو پرائیویٹائزیشن میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ سیاسی وجوہات بھی نجکاری میں رکاوٹ بنی۔ سیکرٹری نجکاری کمیشن نے بتایا کہ پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کرنے والی کمپنیز 75% شیئرز کا حصول چاہتی ہیں، جبکہ ایک کمپنی تو 100% شیئرز حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ پوری صورتحال ہے اور یہ جو تمام اس وقت خدشات و تحفظات موجود ہیں، ان کے رہتے ہوئے کیسے اکتوبر تک مکمل ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔